ضامن لالا، طلاق کے کاغذات پر سائن کریں اور مجھے ابھی کے ابھی اس قید سے رہا کریں، ورنہ کل کا سورج ڈھلنے سے پہلے میں شہر بھر میں یہ ڈھنڈورا پیٹ دوں گی کہ آپ صرف دکھاوے کے مرد ہیں۔ آپ میں وہ دم خم ہے ہی نہیں کہ ایک عورت کو اس کا حق دے سکے۔ آپ کی شخصیت کی ساری چمک دمک محض ایک دھوکہ ہے۔ وہ ضامن کے چٹانی جسم کے سامنے کھڑی ہوتی اس کے جذبات کو ہوا دے رہی تھی۔ سمن ضامن سے 13 سال چھوٹی تھی۔ خاندان سے باہر شادی نہ ہونے کی صورت میں دونوں کو اس انجانے بندھن میں باندھ دیا گیا۔ جسم دیکھو اپنا اور زبان دیکھو اپنی۔ وہ غراتا ہوا اس کے سینے کی نازکی کو دیکھ کر بولتا، اسے بیڈ پہ لٹکا چکا تھا۔ تمہیں مجھ سے سیٹسفیکشن چاہیے نا؟ آؤ تمہیں اپنی مردانگی دکھاؤں۔ وہ اس کی شرٹ کی زپ کھولتا، اس کو بے پردہ کرتا سمن کی ابری گلابی دھڑکنیں دیکھ جنونی انداز میں۔ ضامن لالا، طلاق کے کاغذات پر سائن کریں اور مجھے ابھی کے ابھی اس قید سے رہا کریں، ورنہ کل کا سورج ڈھلنے سے پہلے میں شہر بھر میں یہ ڈھنڈورا پیٹ دوں گی کہ آپ صرف دکھاوے کے مرد ہیں۔ آپ میں وہ دم خم ہے ہی نہیں کہ ایک عورت کو اس کا حق دے سکے۔ آپ کی شخصیت کی ساری چمک دمک محض ایک دھوکہ ہے۔ سمن کی آواز کمرے کے سناٹے میں کسی کوڑے کی طرح برستی تھی۔ وہ اپنی سانسیں روکے مٹھیاں پیچھے کھڑی تھی، جیسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیل رہی ہو۔ اس کے عین سامنے کھڑا وہ شخص جو دن بھر کی تھکن اوڑے ابھی واپس لوٹا تھا، اس کے الفاظ کی تپش سے جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ ضامن نے بڑی خاموشی سے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کھولی اور اسے سائڈ ٹیبل پر پٹک دیا۔ اس کا رخ سمن کی طرف نہیں تھا، لیکن اس کے چوڑے کندھوں کا کھچاؤ چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ اس کے اندر غصے کا لاوا پک رہا ہے۔ وہ ضامن کے اس چٹانی وجود کے سامنے کسی نازک سی گڑیا جیسی لگ رہی تھی۔ سمن اس سے 13 سال چھوٹی تھی۔ خاندانی مصلحتوں نے ان دونوں کو ایک ایسے رشتے میں باندھ دیا تھا جس کی بنیاد میں کوئی جذبہ نہیں تھا۔ ضامن دھیرے سے مڑا، اس کی آنکھوں میں غصے کی لہریں صاف دکھائی دے رہی تھی، جنہیں دیکھ کر سمن کا دل ایک لمحے کے لیے ڈوب سا گیا۔ دوبارہ کہنا، کیا بکواس کی ہے تم نے؟ ضامن کی آواز حد درجہ دھیمی اور خطرناک تھی۔ سمن کو لگا جیسے اس کے کان بج رہے ہوں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، باوجود اس کے کہ اس کے اعصاب شل ہو رہے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ یہی وہ وار ہے جو ضامن شاہ جیسے انا پرست مرد کو توڑ سکتا ہے۔ اسے ہر حال میں اس بندھن کو ختم کرنا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ ادھورے مرد ہیں۔ سمن نے تھوک نکل کر اپنی لرزتی ہمت کو یکجا کیا۔ آپ ایک عورت کی ضرورتیں اور خواہشات پوری کرنے کی سخت ہی نہیں رکھتے۔ اگر آپ نے شرافت سے مجھے فارغ نہ کیا تو کل ناشتے کی میز پر سب کے سامنے آپ کی اس نام نہاد مردانگی کے جنازہ نکال دوں گی، پھر دیکھوں گی کہ یہ روب اور دبدبہ کہاں جاتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر اس زخمی شیر کو مزید اکسا رہی تھی۔ ضامن کے لبوں پر ایک زہریلی اور سرد مسکراہٹ نمودار ہوئی، ایسی ہنسی جس نے سمن کے وجود میں خوف کی لہر دوڑا دی۔ وہ نہایت سکون سے اس کی طرف بڑھا۔ سمن پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، لیکن اس کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے ہوں۔ جسم تمہارا ابھی بچی جیسا ہے سمن، لیکن یہ زبان یہ بہت زہریلی ہو گئی ہے۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا۔ سمن ابھی اپنا دفاع بھی نہیں کر پائی تھی کہ ضامن کے مضبوط ہاتھ نے اس کے بازو کو گرفت میں لے لیا۔ گرفت اتنی وحشیانہ تھی کہ سمن کے حلق سے ایک چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ چھوڑے مجھے، میرا بازو ٹوٹ جائے گا۔ وہ تڑپی۔ ٹوٹنے کا دکھ تو ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے سمن۔ ضامن نے اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا، یہاں تک کہ وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ تم نے میرے مرد ہونے پر سوال اٹھایا ہے نا؟ ایک ایسی لڑکی جسے میں نے ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھا، آج وہ مجھے بتائے گی کہ مرد کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ اس کے لہجے کی نرمی غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک انجانی سی وحشت نے لے لی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا بیڈ کے قریب لے گیا۔ سمن نے مزاحمت کی، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر ضامن کا وجود کسی اور لوہے کی دیوار کے مانند تھا، جیسے ہلاتا ناممکن تھا۔ تمہیں مجھ سے گلہ ہے کہ میں نے تمہیں کبھی چھوا نہیں؟ تمہیں شکایت ہے کہ میں نے اپنا حق استعمال نہیں کیا؟ ضامن نے دانتوں کے درمیان سے غراتے ہوئے کہا، آؤ آج تمہاری یہ حسرت بھی پوری کر دوں۔ آج تمہیں دکھاؤں کہ ضامن شاہ کی خاموشی کا مطلب کمزوری نہیں تھا۔ وہ اسے بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ نرم گدے پر گرتے ہی سمن کا جی متلانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، ضامن اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کا بھاری وجود اسے حرکت کرنے کی اجازت بھی نہیں دے رہا تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ضامن کی آنکھیں شعلوں کی طرح دہک رہی تھیں۔ سمن کو پہلی بار اپنے اس بھیانک غلطی کا ادراک ہوا۔ اس نے ایک ایسے طوفان کو دعوت دے دی تھی جو اسے باہر لے جانے والا تھا۔ وہ تو بس اسے غصہ دلا کر طلاق لینا چاہتی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہ اپنی کھودی ہوئی خندق میں گر جائے گی۔ ضامن ہوش میں آئے، اس کے لبوں سے لرزتی ہوئی صدا نکلی،
اب ضامن شاہی تمہیں ہوش دلائے گا، وہ دھاڑا۔ اس کا ہاتھ سمن کے گریبان کی طرف تھا۔ جب تمہیں بیوی بن کر ہی بات کرنی ہے تو پھر انجام کے لیے بھی تیار رہو۔ اس کی انگلیاں قمیص کے زپ کی ٹکرائیں اور ایک سنسناتی آواز کے ساتھ زپ نیچے سرکتی چلی گئی۔ ٹھنڈی ہوا کے لمس نے سمن کے بدن میں کپکپی پیدا کر دی تھی۔ خوف سے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، مگر اس کے سینے کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ وہ ضامن کو اپنے جسم سے ٹکراتی محسوس ہو رہی تھی۔ سمن کی یہ حالت ضامن کے جنون کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ ضامن نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اس کا چہرہ سمن سے محض چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ ابھی تو تم میرا مرد ہونا چیلنج کر رہی تھی نا؟ ابھی تو تمہیں ثابت کرنا تھا کہ میں کسی کام کا نہیں۔ اس کا ہاتھ اس کے برہنہ ہوتی گردن پر ٹھہر گیا۔ سمن نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ضامن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان کے درمیان موجود 13 سال کا فرق صرف وقت کا نہیں، طاقت کا بھی تھا۔ آنکھیں کھولو اور میری طرف دیکھو، ضامن نے سرد لہجے میں حکم دیا۔ سمن نے نم آلود پلکیں اٹھائیں۔ ضامن کی نظریں اس کے سراپے کا بے رحمانہ جائزہ لے رہی تھی۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ یہ سب ایک ڈرامہ ہے، صرف اس رشتے سے جان چھڑانے کا ایک بھونڈا طریقہ، لیکن آج سمن نے اس کے وقار پر حملہ کر کے حدیں توڑ دی۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں تمہیں چھو نہیں سکتا؟ یہ میں تمہارے ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے ڈر جاؤں گا؟ سامن نے اپنی انگلی اس کے گال سے رگڑتے ہوئے گردن کی طرف بڑھائی۔ سمن کا جسم پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ میں تو بس آپ کو غصہ دلا رہی تھی، سمن کی آواز بمشکل سنائی دی۔ اس کے آنسو بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ غصہ؟ سامن کی ہنسی میں کوئی مٹھاس نہیں تھی۔ نکاح کا تماشا بنا لیا ہے تم نے؟ میری غیرت کو مذاق سمجھ لیا ہے؟ اس نے جھک کر سمن کے چہرے پر اپنی گرم سانسوں کی تپش چھوڑی۔ سمن، میں نے اب تک تمہیں اس لیے معاف کر رکھا تھا کیونکہ میں تمہیں زبردستی کے بندھن میں سنبھلنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ میں تمہاری عمر اور تمہارے خوابوں کا احترام کر رہا تھا، لیکن تم نے میری شرافت کو نامردی کا نام دے دیا۔ سامن نے زب پر سے ہاتھ ہٹا لیا، لیکن اس کا دباؤ ابھی بھی سمن پر برقرار تھا۔ وہ اسے یہ جتا رہا تھا کہ وہ اس کے قبضے میں ہے۔ آج اگر میں چاہوں تو وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جس کا تم نے تانا دیا ہے، اور تم چاہ کر بھی مجھ سے خود کو بچا نہیں پاؤ گی۔ سمن پسینے میں نہا چکی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ ضامن شاہ کوئی موم کی گڑیا نہیں ہے جسے وہ جب چاہے پگھلا لے۔ ضامن اچانک اس سے دور ہوا اور جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ سمن فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور کھپکپاتے ہاتھوں سے اپنا لباس درست کرنے لگی۔ ضامن نے ایک لمبی سانس کھینچ کر اپنے بکھرے ہوئے جذبات کو لگام دی اور دیوار پر ایک زوردار موقع جڑا۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ سمن سہم کر اسے تکنے لگی۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، اس سے پہلے کہ میں واقعی وہ کر گزروں جس کا تم نے مطالبہ کیا ہے۔ ضامن کی آواز میں دوبارہ وہی گرج لوٹ آئی تھی۔ سمن بنا ایک لفظ کہے ننگے پاؤں واش روم کی طرف بھاگی اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ اندر جا کر اس نے بیسن کا سہارا لیا اور آئینے میں اپنا حلیہ دیکھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ باہر کمرے میں ضامن نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ اسے سمن کے الفاظ سے زیادہ اپنی اس کیفیت پر غصہ تھا جس نے اسے قابو سے باہر کر دیا۔ وہ اسے محبت کرتا تھا، شاید تب سے جب وہ نادان سی بچی تھی، لیکن حالات نے اسے ایک سنگدل شوہر کے روپ میں کھڑا کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ سمن اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتی ہے، لیکن آج سمن نے جو زبان استعمال کی تھی اس نے ضامن کے اندر سب کچھ کرچی کرچی کر دیا۔ نامرد! اس نے یہ لفظ دہرایا اور ایک زہریلی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ نادان لڑکی، تمہیں کیا پتا کہ میں تمہیں چھونے سے اس لیے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم مجھ سے اور زیادہ نفرت نہ کرنے لگو۔ وہ وہیں بیڈ پر ڈھہ گیا جہاں سمن کے بدن کی خوشبو اور بیڈ کی شکلیں ابھی بھی باقی تھیں۔ واش روم کے اندر سمن زمین پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ اس کا دل ابھی بھی سینے سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ اسے ضامن کی وہ وحشیانہ نظریں نہیں بھول رہی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ضامن شاہ صرف اس کا کزن نہیں، وہ ایک مرد ہے جس کے پاس اسے برباد کرنے کا پورا حق موجود ہے۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے سرگوشی کی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ ضامن کو نیچے دکھا کر اپنی آزادی کی راہ ہموار کر لے گی، مگر ضامن نے اسے طلاق دینے کے بجائے اس کی اوقات یاد دلا دی۔ اب اسے طلاق کی نہیں بلکہ اس بات کی فکر تھی کہ اگر اس نے دوبارہ ضامن کو چھیڑا تو شاید وہ اس بار اسے بخشے گا نہیں۔ یہ رات ان دونوں کے لیے ایک طویل اذیت بننے والی تھی۔ ایک طرف ضامن تھا جس کی انا لہو لہان تھی، اور دوسری طرف سمن جو اپنی نادانی کی جال میں خود کی قید ہو چکی تھی۔ واش روم کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھے بیٹھے وہ رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ اس کے ذہن میں ضامن کی باتیں ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ اس کا وہ واحد جملہ جو اس کے ذہن پہ اپنی چھاپ چھوڑ گیا تھا،
اس لیے تمہیں چھونے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم میری شدتوں سے ٹوٹ کر بکھر نہ جاؤ. تم نازک ہو، ایک نازک لڑکی، ایک مومی گڑیا. یہ جملہ، یہ لہجہ، یہ الفاظ، یہ سب اس کے لیے بالکل نئے تھے. وہ تو اس مرد کو ایک ضدی، انا پرست اور مغرور انسان سمجھتی تھی جو صرف روایتوں کا پابند تھا، جس نے اپنی ہوس اور بڑوں کی اطاعت کے چکر میں اس کی زندگی برباد کی. مگر آج رات اسے ضامن کی آنکھوں میں کچھ دیکھا، کچھ الگ سا جو بہت مختلف تھا. یہ احساس، یہ جذبات، کی آنکھوں کی چمک، یہ سب بالکل نہیں تھی. بے ساختہ اس کے ذہن میں 3 ماہ پرانا منظر چلا. وہ منظر کو اس کی زندگی کو ہلا کر رکھ گیا. 3 ماہ قبل شاجی ہاؤس کا شاہانہ ڈرائنگ روم آج مردوں کی بھاری بھرکم موجودگی سے کچھ زیادہ ہی پروقار لگ رہا تھا. فضا میں مہنگے تمباکو اور الائچی والے قہوے کی خوشبو بسی ہوئی تھی. سلیمان شاہ اور ان کے چھوٹے بھائی فرحان شاہ یعنی سمن کے والد مرکزی صوفے پر برجمان تھے، جبکہ خاندان کے دیگر بااثر بزرگ بھی خاموشی سے کسی اہم فیصلے کے منتظر تھے. 17 سالہ سمن، جو ابھی کالج سے لوٹی تھی، ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان بند دروازوں کے پیچھے اس کی تقدیر کا سودا ہو چکا ہے. وہ اپنی روایتی شرارت کے ساتھ آگے بڑھی. السلام علیکم بڑے ابا، ڈیڈی. اس نے چہکتے ہوئے سلام کیا. سلیمان شاہ نے محبت پاش نظروں سے اپنی بھتیجی کو دیکھا. جیو بیٹی، ادھر آؤ، ہمارے پاس بیٹھو. سمن ٹرے میز پر رکھ کر ان کے قریب جا بیٹھی. سامن، جو ایک کونے میں بیٹھا اپنی آئی پیڈ پر کسی بزنس ڈیل میں مصروف تھا، اس نے ایک بھرپور نگاہ سمن کے معصوم سراپے پر ڈالی. اسے معلوم تھا کہ اگلے چند منٹوں میں اس لڑکی کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے. فرحان، سلیمان شاہ نے اپنے بھائی کو مخاطب کیا، بیٹی اب ماشاءاللہ سے جوان ہو گئی، اور ہمارے خاندان کی یہ قدیم روایت ہے کہ ہم اپنی بیٹیاں باہر نہیں دیتے. 17 سال کی عمر نکاح کے لیے بالکل مناسب ہے. سمن کے دل کی دھڑکن ایک دم سے بے ترتیب ہوئی اور اس نے گھبرا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا. فرحان شاہ نے نظریں جھکا لی جیسے وہ سلیمان شاہ کے فیصلے کے آگے بے بس ہو. جی بھائی جان، جیسا آپ بہتر سمجھے. ان کی آواز میں ایک عجیب سی شکست خوردگی تھی. تو پھر بات پکی سمجھو، سلیمان شاہ نے حتمی لہجے میں کہا تھا. میں نے ضامن اور سمن کا رشتہ طے کر دیا ہے. اپنا گھر ہے، اپنی بچی ہے، کہیں باہر نہیں جائے گی. ضامن نہ صرف میرا بیٹا ہے بلکہ کاروبار میں وہی سنبھال رہا ہے. اس سے بہتر جوڑ ہمیں نہیں مل سکتا. سمن کو لگا جیسے کسی نے اس پر ٹھنڈا برف پانی ڈال دیا ہو. اس کی آنکھیں بے اختیار ضامن کی طرف اٹھی، جو اب اپنا آئی پیڈ بند کر چکا تھا اور سپاٹ چہرے کے ساتھ فرش کو گھور رہا تھا. بڑے ابا، سمن کے لب ہلے مگر الفاظ جیسے حلق میں ہی جم کر رہ گئے. ضامن بیٹا، تمہیں کوئی اعتراض؟ سلیمان شاہ کا یہ سوال محض ایک رسمی کارروائی تھی. سامن نے سر اٹھایا اور سمن کے آنسوؤں سے لبریز چہرے کو دیکھا. وہ اسے پسند تو کرتا تھا مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ سمن اسے ہمیشہ اپنا بڑا بھائی مانتی آئی ہے. آپ کا ہر فیصلہ میرے لیے مقدم ہے بابا، سامن نے مختصر جواب دیا اور وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا. سمن وہیں پتھر کی مورت بنی بیٹھی رہی. اس کی تعلیم، اس کے سپنے اور اس کی مرضی، سب کچھ ایک ہی لمحے میں پاؤں تلے کچل دیا گیا. شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے. سامن اپنے اسٹڈی روم میں کھڑا کھڑکی سے باہر پھیلے اندھیرے کو دیکھ رہا تھا جب دروازہ دھڑاک سے کھلا اور سمن ایک طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی. اس کا چہرہ غصے سے تمتماتا ہوا تھا اور آنکھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا. ضامن شاہ، وہ چنگھاڑتی ہوئی، آپ نے اس مذاق کے لیے ہاں کیسے کہی؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرا مستقبل برباد کرنے کی؟ ضامن مڑا. اس کے چہرے پر تھکن کے گہرے سائے تھے. اونچی آواز نیچے رکھو سمن، باہر سب موجود ہیں. مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. وہ اس کے قریب آئی اور اس کا کالر مٹھیوں میں بھر لیا. آپ جانتے ہیں نا میں آپ کو کیا سمجھتی ہوں؟ آپ میرے بڑے بھائیوں کی جگہ ہیں ضامن بھائی. ہمیں 13 سال کا فرق ہے. 13 سال؟ میں بھی بچی ہوں، مجھے پڑھنا ہے، مجھے اس قید میں نہیں رہنا. وہ بے بسی سے رو پڑی. ضامن نے انتہائی ضبط کے ساتھ اس کے ہاتھ اپنے کالر سے ہٹائے. بیٹھ کر بات کرو سمن، مجھے کوئی بات نہیں کرنی. وہ پیر پٹک کر چلائی تھی. اپنے انکار کر سکتے ہیں؟ بڑے ابا آپ کی بات کبھی نہیں ٹالتے. اگر آپ نہ کر دیتے تو یہ سب رک جاتا. ضامن نے ایک لمبی سانس لی اور اپنی کرسی پر بیٹھ گیا. اگر میں منع کر دیتا تو تمہیں لگتا ہے کہ تم آزاد ہو جاتی؟ کم از کم میں اس جہنم سے تو بچ جاتی، سمن نے نفرت سے جواب دیا. ضامن کی آنکھوں میں دکھ کی ایک لہر دوڑی. تمہیں یہ گھر جہنم لگ رہا ہے؟ تم بھول رہی ہو کہ تم کس قبیلے کی بیٹی ہو. یہاں لڑکیاں اپنی مرضی سے جیون ساتھی نہیں چنتی بلکہ ان کے نصیب کے فیصلے بڑے کرتے ہیں. تو کیا ہوا؟ آپ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ تو بغاوت کر سکتے تھے نا، سمن نے فریاد کی. سمن، ضامن کی آواز میں اب سختی تھی.
حقیقت کا سامنا کرو، تمہارے والد اتنے کمزور ہیں کہ وہ میرے ابا کے سامنے سانس بھی نہیں لے سکتے، اور اگر میں انکار کرتا تو تمہیں پتہ ہے تمہارا رشتہ کہاں جاتا۔ سمن خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ سامن کھڑا ہوا اور اس کے بالکل قریب آ گیا۔ تمہاری پھوپھو اپنے تھی، تمہارا سودا کر چکی تھی، وہ تمہیں اپنے اس دیور کے لیے مانگ رہی تھی جس کی عمر 50 سال سے اوپر ہے اور جس کی پہلی بیوی بستر سے لگی ہوئی ہے۔ وہ تمہیں ایک نرس اور ایک نوکرانی بنا کر لے جانا چاہتے تھے تاکہ ان کے گھر کی ویرانی دور ہو سکے۔ سمن کا رنگ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ یہ جھوٹ ہے، ڈیڈی ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ تمہارے ڈیڈی مجبور ہیں سمن، بالکل ویسے ہی جیسے میں ہوں۔ ضامن اب اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور اس کے لہجے میں درد تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے پسند نہیں کرتی، تم مجھے صرف ایک لالا کی نظر سے دیکھتی ہو، لیکن میرے پاس تمہیں اس دلدل سے نکالنے کا یہی ایک راستہ ہے، کسی بوڑھی کی دوسری بیوی بن کر۔ گھٹنے سے بہتر ہے کہ تم میرے نام کی ساتھ جڑی رہو۔ سمن نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کی باتوں میں وزن تو تھا مگر دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ لیکن میں آپ کے ساتھ بیوی بن کر کیسے رہوں گی؟ مجھے تو اس خیال سے بھی کراہت آتی ہے کہ میں آپ کی شریکی حیات بنوں گی۔ ضامن کے سینے میں جیسے کسی نے خنجر اتار دیا ہو۔ کراہت کے لفظ نے اس کی مان کو پاش پاش کر دیا، مگر اس نے اپنا کرب چہرے پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ تو مت رہنا بیوی بن کر، ضامن نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں تم سے عہد کرتا ہوں سمن، میں تم پر کبھی اپنی مرضی مسلط نہیں کروں گا۔ تم سے کاغذ پر میری بیوی ہوگی جب تک تم خود نہ چاہو۔ میں تمہیں پڑھاؤں گا، تمہارے ہر خواب کی حفاظت کروں گا، بس دنیا کے لیے ہم ایک جوڑا ہوں گے۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، سمن نے غصے سے اپنے آنسو پوچھے۔ آپ کو بھی بس ایک کم عمر لڑکی چاہیے تھی، اسی لیے آپ نے یہ سب ڈرامہ رچایا۔ 13 سال چھوٹی بیوی مل رہی تھی تو آپ کیوں انکار کرتے؟ ضامن افضل کی آخری حدوں پر تھا۔ اس نے اس لڑکی کی زندگی بچانے کے لیے اپنی خوشیوں کی قربانی دی اور بدلے میں اسے صرف الزامات مل رہے تھے۔ جو دل چاہے سوچتی رہو۔ ضامن کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ فیصلہ ہو چکا ہے، پرسوں نکاح ہے، چپ چاپ تیار ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھنا اگر میں پیچھے ہٹا تو وہ 50 سالہ شخص اب بھی انتظار میں ہے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے۔ میں آپ سے شدید نفرت کرتی ہوں ضامن شاہ، سمن نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ آپ میرے لیے کل بھی لالا تھے اور ہمیشہ لالا ہی رہیں گے۔ آپ کبھی میرے شوہر نہیں بن سکتے۔ ضامن نے رخ موڑ کر کھڑکی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تاکہ سمن اس کی آنکھوں کی نمی نہ دیکھ سکے۔ ٹھیک ہے، نفرت ہی صحیح، پر کم از کم تم محفوظ تو رہو گی۔ میں تمہیں کسی کی دوسری بیوی بن کر مٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، چاہے اس کی قیمت مجھے تمہاری نفرت کی صورت میں ہی کیوں نہ چکانی پڑے۔ میں نکاح والے دن سب کچھ برباد کر دوں گی، سمن نے آخری بار کیا۔ ضامن ایک جھٹکے سے مڑا اور سمن کے دونوں بازو سختی سے جکڑ لیے۔ اس کی آنکھوں میں وہ درندگی تھی جو سمن نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ خبردار سمن، وہ دھاڑا، اگر تم نے ایک لفظ بھی زبان سے نکالا یا کوئی تماشا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ میرے خاندان کی عزت کا سوال ہے اور میں اسے نیلام نہیں ہونے دوں گا۔ چپ چاپ اس رشتے کو قبول کر لو ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اب جاؤ یہاں سے۔ اس نے سمن کو جھٹکا دیا اور وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ اس رات ضامن نے اپنی ڈائری کے صفحے پر صرف ایک سطر لکھی تھی۔ آج میں نے اسے زندگی دینے کے لیے اس کی نظروں میں خود کو مار دیا ہے۔ اب وہ مجھے عمر بھر اپنا مجرم سمجھے گی اور میں کبھی اپنی صفائی پیش نہیں کر سکوں گا۔ ضامن کا وہ آراستہ کمرہ سمن کو کسی قید خانے کے معنی لگ رہا تھا۔ وہ اپنا گھونگھٹ سنبھالے بیٹھ کے ایک کونے پر سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ ضامن کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند ہونے کی آواز سمن کے اعصاب پر ہتھوڑی کی طرح لگی تھی۔ ضامن اب اس کے قریب نہیں آیا۔ اس نے نہایت بیزاری سے اپنی شیروانی اتار کر صوفے پر ڈالی اور الماری سے اپنا اضافی تکیہ نکال لیا۔ وہم مت پالو، ضامن نے صوفے پر دراز ہوتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں اپنے الفاظ کا کچا نہیں ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ تم پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا تو بس نہیں ڈالوں گا۔ تم سکون سے بیڈ پر سو جاؤ، میں یہاں صوفے پر ٹھیک ہوں۔ سمن حیرت کی تصویر بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ آج کی رات اسے اپنی عزت بچانے کے لیے جنگ لڑنی پڑے گی، مگر ضامن نے تو اس کی طرف نظر بھر کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اسے میرا احسان سمجھنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، ضامن نے آنکھیں مونتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں بلا کی تھکن تھی۔ میں صرف اپنے اصولوں کی پاسداری کر رہا ہوں۔ اور سنو، کل صبح ناشتے کی میز پر تمہارے چہرے سے کسی کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ تم ناخوش ہو۔ مجھے گھر والوں کے سامنے کوئی تماشا نہیں چاہیے۔ اگلے 3 ماہ اسی سرد مہری میں گزر گئے۔ ضامن سورج نکلنے سے پہلے ہی بزنس کے کاموں کے لیے نکل جاتا اور آدھی رات کو واپسی ہوتی۔ ان دونوں کے درمیان مکالمہ تو دور کی بات، نظریں ملنا بھی محال ہو گیا تھا۔ ضامن کا یہ رویہ سمن کو کسی زہر کی طرح چڑھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ضامن اسے نظر انداز کر کے اس کی نسوانی کی تسلیل کر رہا ہے۔
وہ اس خاموشی کے ضامن کا بدلہ سمجھ رہی تھی، یہ شاید یہ کہ ضامن کی زندگی میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اسی ذہنی خلاشار اور بے نام سی چڑ نے آج کے اس ہولناک واقعے کی بنیاد رکھی تھی۔ سمن چاہتی تھی کہ ضامن کی یہ برف جیسی خاموشی کسی بھی طرح ٹوٹے، چاہے وہ غصے کے طوفان میں ہی کیوں نہ بدل جائے۔ اور آج وہ ضبط کا بند ٹوٹ چکا تھا، مگر اس کی قیمت سمن کے تصور سے کہیں زیادہ نکل آئی تھی۔ واش روم کے آئینے میں اپنے زرد چہرے کا عکس دیکھتے ہوئے سمن نے سوچا تھا، تو کیا ضامن شاہ نے واقعی میری زندگی بچانے کا ٹھیکہ لیا ہے؟ اس کے اندر سے ایک مدھم سی آواز آئی تھی کہ ضامن شاہ جتنا بھی سخت ہو جھوٹ نہیں بولتا، لیکن اس کا ضدی دماغ ابھی بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ اگر اس نے مجھے بچا لیا تھا تو پھر آج اس نے مجھ پر وہ وحشت کیوں طاری کی؟ اس نے خود سے ہی سوال کیا، اور جواب بھی اس کے اپنے ضمیر نے دیا، اس لیے کہ تم نے اس کی مردانگی کو نشانہ بنایا تھا، تم نے اس شخص یا انا کو چھیڑا تھا جو تمہاری خاطر خود سے لڑ رہا تھا۔ سمن نے ٹھنڈے پانی سے اپنے چہرے پر چھینٹے مارے تاکہ اعصاب کچھ بحال ہو سکے۔ اب اسے واپسی اسی کمرے میں جانا تھا جہاں ضامن موجود تھا، وہ ضامن جو اب صرف اس کا کزن نہیں رہا تھا بلکہ ایک ایسا شوہر بن کر سامنے آیا تھا جس نے اپنی طاقت کا احساس دلا دیا تھا۔ سمن نے لرزتی انگلیوں سے واش روم کا لاک کھولا۔ دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی تھی۔ کمرے میں خوب اندھیرا تھا، شاید ضامن لائٹس بجھا کر لیٹ گیا تھا۔ سمن دبے قدموں بیڈ کی طرف بڑھی جہاں بیڈ کی دوسری جانب ضامن کی گھڑی اور بھاری سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ واقعی سو چکا تھا، یہ شاید سونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ سمن بڑی احتیاط سے بیڈ کے دوسرے سرے پر لیٹ گئی اور اپنا رخ ضامن کے مخالف سمت میں کر لیا۔ ان دونوں کے درمیان جسمانی فاصلہ تو محض 2 فٹ کا تھا، مگر غلط فہمیوں اور انا کی دیواریں ملبوں میلوں لمبی ہو چکی تھیں۔ سمن کو نہیں معلوم تھا کہ آنے والی صبح ان کے اس بکھرے ہوئے رشتے کو کس سمت لے جائے گی، مگر وہ یہ جان گئی تھی کہ اب وہ ضامن کو کبھی لالا نہیں بلا سکتی، کیونکہ یہ حق وہ نکاح کرتے ہی کھو چکی تھی۔ اگلی صبح کا سورج سمن کے لیے پیشانی اور ندامت کا ایک نیا تازیانہ لے کر طلوع ہوا تھا۔ رات کی تاریکی میں غصے کے عالم میں اس کی زبان سے جو زہریلے الفاظ نکلے تھے اب وہ دن کے اجالے میں نشتر بن کر اس کے اپنے ہی وجود کو چھلنی کر رہے تھے۔ ضامن بیدار ہو چکا تھا، وہ حسب معمول ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بڑی نفاست سے اپنی ٹائی کی نوٹ درست کر رہا تھا۔ کمرے میں ایک ایسی بھوچل خاموشی تھی کہ سمن کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ابھی واش روم سے نکلی تھی، مگر اس کی ہمت نہیں تھی کہ ضامن کی نظروں کا سامنا کر سکے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اپنی اس شرمندگی سمیت اس میں دفن ہو جائے۔ سمن نے اپنے بکھرے ہوئے حوصلوں کو یکجا کیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ خاموشی کی اس برف کو اسے ہی پگھلانا ہوگا۔ وہ دبے قدموں چلتی ہوئی سائڈ ٹیبل کے پاس آئی جہاں ضامن کا پرس اور موبائل رکھا تھا۔ میں نے آپ کے جوتے پالش کروا کے رکھ دیے ہیں۔ سمن کی آواز اتنی مدھم تھی کہ شاید وہ خود بھی بمشکل سن پائی ہو۔ اور ناشتہ بھی کمرے میں ہی لگوا دیا۔ ضامن نے آئینے میں اس کا ہیولہ دیکھا۔ سمن کی آنکھیں پچھلی رات کے آنسوؤں کی گواہی دے رہی تھی، مگر ضامن کے سپاٹ چہرے پر ایک لمحے کے لیے بھی کوئی لچک پیدا نہ ہوئی۔ اس نے سمن کی موجودگی کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ٹائی سیٹ کی، جیسے اس کمرے میں وہ تنہا ہو۔ سمن کا دل جیسے ڈوبنے لگا۔ ضامن بھائی پچھلے 13 سالوں کی عادتوں سے پھر اسی لفظ پر لے آئی، مگر اس نے فوراً اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی۔ ضامن خدا کے لیے میری بات تو سنیں۔ ضامن نے خاموشی سے اپنا فون اور پرس اٹھایا، کلائی پر گھڑی باندھی اور اسے ایک نگاہ غلط انداز سے دیکھے بغیر دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ ضامن رکیں پلیز۔ سمن تیزی سے لپکی اور اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تیرا تھا۔ آپ کو جو سزا دینی ہے دے دیں، مجھے مار لیں، مجھ پر چلا لیں، لیکن اس طرح مجھے نظر انداز مت کریں۔ آپ کی یہ خاموشی مجھے اندر سے ختم کر رہی ہے۔ میں اپنے الفاظ پر بہت شرمندہ ہوں، مجھے اندازہ ہی نہیں رہا تھا کہ میں خود سے کیا بک رہی ہوں۔ ضامن کے قدم رکے، اس کی برف جیسی سرد نگاہیں سمن کے لرزتے ہوئے چہرے پر مرکوز ہوئی۔ سمن کو لگا کہ شاید اب وہ پھٹ پڑے گا، شاید وہ اپنی ساری نفرت الفاظ میں اگل دے گا، مگر ضامن نے خاموشی سے ایک قدم دائیں طرف لیا اور اسے ایک بے جان فرنیچر کی طرح بائی پاس کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز سمن کے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ وہ وہیں قالین پر ڈھیر ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ ضامن کا غصہ اور اس کی ڈانٹ تو سہ سکتی تھی، مگر یہ لاتعلقی اس کے لیے موت سے بدتر تھی۔ ضامن شاہ نے جیسے اسے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا تھا۔ گھر کا نقشہ وہی تھا، مگر سمن کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ وہ ضامن جو اس کی ایک سسکی پر تڑپ اٹھتا تھا اب
اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ ناشتے کی میز پر وہ سب کے ساتھ ہنستا مسکراتا اپنے والد و تایا سے بزنس کی باتیں کرتا، مگر جیسے ہی سمن اس کی طرف کچھ بڑھتی یا بات کرنے کی کوشش کرتی، سامن کے چہرے پر ایک ایسی دیوار کھڑی ہو جاتی جسے گرانا سمن کے بس میں نہ تھا۔ سمن کا اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ اس نے کالج جانا چھوڑ دیا اور خود کو اندھیرے کمرے میں قید کر لیا۔ وہ گھنٹوں موبائل پر درد بھری غزلیں سنتی رہتی اور آنسو بہاتی رہتی۔ اس نے کھانا پینا تقریباً ترک کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ کملا گیا۔ ایک شام جب ضامن آفس سے لوٹا تو سمن نے آخری کوشش کے طور پر اس کے لیے چائے بنائی۔ ضامن، آپ کی چائے؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کپ میز پر رکھا۔ ضامن نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر کپ کو پرے سرکا دیا۔ ملازم سے کہو کہ میرے لیے بلیک کافی بنا لائے، اس نے ہواؤں سے مخاطب ہوتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ سمن کے ہاتھ لرزنے لگے تھے۔ میں بنا لاتی ہوں کافی۔ ضرورت نہیں ہے۔ ضامن نے انٹرکام اٹھایا۔ نصیر، میرے لیے کافی لاؤ۔ یہ رد کیے جانے کی وہ انتہا تھی جس نے سمن کی رہی صحیح ہمت بھی توڑ دی۔ وہ بھاگتی ہوئی واش روم میں بند ہو گئی اور جی بھر کر روئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس نے ضامن کے وقار پر جو وار کیا تھا، اس کا زخم اتنا گہرا ہے کہ شاید اب کبھی نہ بھر پائے۔ وہ تیزی سے کمزور ہوتی جا رہی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے ابھر رہے تھے اور چہرے کی سرخی غائب ہو چکی تھی۔ گھر کی خواتین اس تبدیلی کو بھانپ تو رہی تھی، مگر ان کے ذہنوں میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اتوار کا دن تھا اور پورے خاندان دوپہر کے کھانے کے لیے لاؤنج میں جمع تھا۔ سمن بھی سب کے اسٹار پر نیچے آ گئی تھی، مگر اس کا سر چکرا رہا تھا اور قدموں میں سکت نہیں تھی۔ سمن بیٹی، تم کچھ کھا کیوں نہیں رہی ہو؟ سامن کی والدہ نے تشویش سے پوچھا۔ دیکھو تو ذرا، رنگت کیسی زرد پڑ گئی تمہاری۔ بس دائمی کچھ طبیعت بوجھل ہے، سمن نے بمشکل جواب دیا۔ اس کی نظریں سامن پر تھیں جو اطمینان سے کھانے میں مصروف تھا، اور اس نے ایک بار بھی سر اٹھا کر سمن کی حالت نہیں دیکھی۔ اچانک سمن کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا۔ ضامن، اس کے لبوں سے نکلی یہ آخری پکار تھی، اور اس سے پہلے کہ کوئی اسے سنبھال پاتا وہ کرسی سے لڑک کر زمین پر آ رہی تھی۔ سمن، ہر طرح سے چیخیں ابھری اور ضامن، جو اب تک لاپرواہ بنا بیٹھا تھا، ایک لمحے میں اپنی جگہ سے اچھلا۔ اس نے سمن کو قالین پر سے بے سود پڑے دیکھا تو اس کا سارا غصہ، ساری انا ہوا ہو گئی۔ وہ کسی بجلی کی تڑپ کے ساتھ اس کے پاس پہنچا۔ سمن، آنکھیں کھولو۔ اس نے ہذیانی انداز میں اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ وہ برف کی طرح ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ گاڑی نکالو جلدی، ضامن نے دھاڑ کر ڈرائیور کو حکم دیا اور سمن کو اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ اسے سمن کا وجود کسی سوکھے ہوئے پتے کی طرح ہلکا سا محسوس ہوا تھا۔ تب اسے احساس ہوا کہ پچھلے چند دنوں میں وہ کتنی ختم ہو چکی تھی۔ ہسپتال پہنچ کر اسے فوری طور پر ایمرجنسی میں منتقل کر دیا گیا۔ ضامن کوریڈور میں بدہوا سے ٹہل رہا تھا کہ ڈاکٹر باہر آئیں۔ اس سے پہلے کہ ضامن کچھ پوچھتا، گھر کی خواتین ڈاکٹر کے گرد جمع ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحبہ، کیا ہماری بہو کی طرف سے کوئی خوشخبری ملنے والی ہے؟ پھپھو نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہ کمزوری اور بے ہوشی اس کی علامات ہے نا؟ ڈاکٹر نے ایک لمحے کے لیے انہیں دیکھا اور پھر ضامن کی طرف متوجہ ہوئی۔ ابھی رپورٹس آ رہی ہیں، دعا کریں۔ خواتین نے اسے خاموشی کو اپنی جیت سمجھا۔ مبارک ہو بھائی جان، لگتا ہے گھر میں خوشیاں آنے والی ہیں۔ پھپھو کی یہ بات ضامن کے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح لگی تھی اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کے درمیان ایسا کوئی رشتہ قائم نہیں ہوا۔ اس نے تو اسے چھوا تک نہیں تھا۔ اگر سمن حاملہ ہے تو اس کا مطلب نہیں۔ وہ سمن کی پاک دامنی پر شک نہیں کر سکتا تھا، مگر یہ صورتحال اس کے دماغ کو معاف کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک سینئر لیڈی ڈاکٹر باہر آئیں اور انہوں نے ضامن کو اپنے آفس میں بلایا۔ اندر جا کر ڈاکٹر نے فائل میز پر رکھی اور سنجیدگی سے ضامن کی طرف دیکھا۔ مسز ضامن شاہ، آپ کی فیملی باہر مٹھائیاں بانٹنے کا سوچ رہی ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ضامن نے گہرا سانس لیا۔ اس کے اندر کا خوف تو دور ہوا، مگر تشویش بڑھ گئی۔ تو پھر اسے ہوا کیا ہے ڈاکٹر؟ وہ بے ہوش کیوں ہوئی؟ آپ کی اہلیہ شدید ترین ذہنی دباؤ اور غذائی قلت کا شکار ہے۔ ڈاکٹر نے رپورٹ اس کے سامنے رکھی۔ ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گرا ہوا ہے اور ان کا جسم جواب دے رہا ہے۔ وہ کسی بہت بڑے صدمے یا ذہنی اذیت میں ہے جس نے انہیں اندر سے نچوڑ لیا۔ ڈاکٹر نے ضامن کی آنکھوں میں جھانکا۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ کئی دنوں سے صرف آنسو پی رہی ہیں اور کچھ کھا نہیں رہی۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، اور ابھی بہت چھوٹی ہیں۔ ضامن صاحب، ان کا نازک ذہن اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ضامن کرسی کے پشت سے لگ گیا۔ پچھتاوے کی ایک لہر اسے اپنے حصار میں لینے لگی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اسے سبق سکھا رہا ہے، مگر انجانے میں وہ اسے موت کی وادی کی طرف دھکیل رہا تھا۔ سمن کا وہ روتا ہوا چہرہ اور معافی مانگتی ہوئی آنکھیں اس کے ذہن میں کوڑے کی طرح برسنے لگی۔ کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ ضامن کی آواز گلوگیر ہو گئی تھی۔ جی، لیکن یاد رہے کہ انہیں اب کسی قسم کی ٹینشن نہیں دینی۔
انہیں خوش رکھیں ورنہ واپسی کا راستہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ سامن نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ سامن پرائیویٹ روم میں داخل ہوا تو سمن بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے نحیف ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی اور وہ خالی نظروں سے دیوار کو تک رہی تھی۔ سامن کو دیکھتے ہی اس کے وجود میں ایک لرزہ طاری ہوا اور اس نے فوراً کروٹ بدل لی۔ اسے ڈر تھا کہ سامن اب بھی اسے ناراض ہوگا اور اسے ڈرامہ باز قرار دے گا۔ سامن دبے قدموں بیڈ کے قریب آیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے دھرم بھری نظروں سے سمن کے سوکھے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ وہ شوخ لڑکی کہیں کھو گئی تھی اور اس کی جگہ ایک سہمی ہوئی لاوارث بچی نے لے لی تھی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ سامن نے بالآخر خاموشی توڑی۔ اس کے لہجے میں اب وہ پتھر جیسا سخت پن نہیں بلکہ ایک گہری فکر تھی۔ سمن نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ سامن نے ایک لمبی سانس لی۔ ڈاکٹر کہہ رہی ہیں کہ تم نے خود کو بھوکا رکھ کر جان لینے کی ٹھان لی ہے۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب سمن؟ خودکشی کا ارادہ ہے؟ سمن کی آنکھوں سے آنسو تکیے پر گرنے لگے۔ جب جینے کی ہر وجہ ہی چھن جائے تو سانسوں کا بوجھ ڈھونے کا فائدہ کیا؟ اس نے سسکتے ہوئے کہا، جس گھر میں میرا اپنا شوہر مجھے دیکھنا بھی گوارا نہ کرے وہاں جی کر میں کیا کروں گی؟ آپ کی ناراضگی نے میری روح نکال دی ہے سامن۔ سامن نے بے اختیار اپنا ہاتھ بڑھایا اور سمن کے ٹھنڈے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ سمن کا جسم ایک لمحے کو لرزا مگر اس نے ہاتھ نہیں چھڑایا۔ میں ناراض تھا سمن، اور شاید اب بھی ہوں کہ تم نے میری عزت پر حرف اٹھایا۔ سامن نے بہت نرمی سے کہا اور اس کا انگوٹھا سمن کی ہتھیلی کو سہلا رہا تھا۔ لیکن میں یہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ تم اسپتال پہنچ جاؤ۔ میں تمہیں احساس دلانا چاہتا تھا، تمہیں مٹانا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے احساس ہو گیا سامن۔ سمن روتے ہوئے بولی، میں تھک گئی ہوں معافی مانگتے مانگتے، اب اور سزا مت دے، میں ٹوٹ جاؤں گی۔ سامن نے میز سے ٹیشو اٹھایا اور خود سمن کے آنسو صاف کیے۔ سمن نے حیرت اور ممنونیت سے اپنے اس سخت گئے شوہر کو دیکھا جو آج موم ہو رہا تھا۔ گھر والے سمجھ رہے ہیں کہ تم امید سے ہو؟ سامن نے ماحول کا بوجھ کم کرنے کے لیے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ سمن نے بھوکلا کر اسے دیکھا، کیا؟ لیکن ہمارا تو ایسا کوئی رشتہ ہی نہیں۔ میں جانتا ہوں، سامن نے سنجیدگی سے کہا۔ فی الحال میں نے انہیں حقیقت نہیں بتائی تاکہ وہ تم پر سوالوں کے بوچھاڑ نہ کریں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم اب صرف سکون اور خوشگوار ماحول کی ضرورت ہے۔ سامن نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ گھر چل کر میں سب سنبھال لوں گا، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اپنی صحت کا خیال رکھو گی اور یہ اداسی غزلیں اب کبھی نہیں سنو گی۔ اور آپ؟ سمن نے معصومیت سے پوچھا، کیا آپ اب مجھ سے باتیں کریں گے؟ سامن کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک ابھری۔ اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو گی تو میں بھی کوشش کروں گا کہ ایک اچھا شوہر بن کر دکھاؤں۔ سمن کے چہرے پر ایک نکاح زدہ مگر سچی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اسے لگا جیسے اسے ایک نئی زندگی مل گئی ہو۔ سامن نے اسے پوری طرح شاید معاف نہیں کیا تھا مگر جمی ہوئی برف پگھلنے لگی تھی۔ اب سکون سے سو جاؤ، ڈرپ ختم ہوتے ہی ہم گھر چلیں گے۔ سامن نے اس کا کمبل درست کیا۔ سمن نے آنکھیں بند کر لی۔ کئی دنوں بعد آج اسے حقیقی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ سامن وہیں بیٹھا اس کا ہاتھ تھامے اسے دیکھتا رہا۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ یہ نادان لڑکی اب اس کی زندگی کا کتنا اہم حصہ بن چکی ہے۔ وہ نامرد والا تانا شاید اسے ہمیشہ یاد رہتا، لیکن سمن کی اس حالت نے اسے سکھا دیا تھا کہ آنا سے زیادہ اہم جیتے جاگتے رشتے ہوتے ہیں، جنہیں بچانا ضروری ہوتا ہے۔ ہسپتال سے واپسی کے بعد گھر کی فضاؤں میں ایک عجیب سی مہک رچی ہوئی تھی۔ تائی امیر پھوپھو نے تو جیسے سمن کو پلکوں پر بٹھا لیا تھا۔ کچن سے ہر وقت اس کی فرمائشوں کے ذائقے دار پکوان برآمد ہو رہے تھے اور پھلوں کے رس سے بھرے گلاس وقتاً فوقتاً اس کے کمرے کی نظر کیے جا رہے تھے۔ اگرچہ سامن نے میڈیکل رپورٹس کا حوالہ دے کر سب کو یہ باور کروانے کی بھرپور کوشش کی تھی کہ یہ سب محض اعصابی تھکن اور کمزوری ہے، مگر گھر کی بڑی بوڑھیاں اپنے گمان کی لاٹھی تھامے خوشیوں کے خواب بن رہی تھی۔ سمن کے لیے یہ سب جتنا پرسکون تھا اتنا ہی شرمندگی کا باعث بھی، کیونکہ اب سامن اسی کمرے میں اس کے ساتھ قیام پذیر تھا اور پہلے جیسے سرد مہری کی جگہ ہے خاموش نگہداشت لے لی تھی۔ وہ خود اسے دوائیاں دیتا، اس کے ہر آرام کا خیال رکھتا، مگر ان کے درمیان ابھی بھی ایک ایسی جھجک حائل تھی جس نے گفتگو کے راستے مسدود کر دیے تھے۔ رات ڈھل رہی تھی اور کمرے میں مدھم بلب کی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سامن نائٹ ڈریس میں بیڈ سے ٹیک لگائے کوئی دفتری فائل چیک کرنے میں مصروف تھا۔ سمن جب واش روم سے نکلی تو اس نے دیکھا کہ سامن نے بیڈ کی ایک طرف اس کے لیے خالی چھوڑی ہے۔ سمن کے قدم جیسے فرش سے چپک کر رہ گئے۔ اس کے دل کی ترتیب بگڑنے لگی۔ پچھلے چند روز سے ہی وہ اسے بیڈ پر سو رہی تھی، مگر تب وہ ادویات کے زیر اثر نیم غنودگی میں ہوتی تھی یا اتنی نڈھال کے اسے ہوش نہ رہتا اور سامن بھی خاموشی سے ایک کونے میں دبک جاتا۔
مگر آج سامن کی جاگتی ہوئی نظریں اس کو تعقب کر رہی تھی۔ سمن نے گھبرا کر صوفے کا رخ کیا۔ اس طرف کیوں جا رہی ہو تم؟ سامن کی بھاری اور پروکار آواز خاموشی کو چیرتی ہوئی آئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ صوفہ ہی ٹھیک رہے گا، میرے بار بار کروٹ بدلنے سے آپ کی نیند خراب ہوگی۔ سمن نے انگلیاں مروڑتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ ضامن نے ہاتھ میں پکڑی فائل سائڈ پر پٹکی اور بیڈ سے تھوڑا سیدھا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے رگوں پر ایک شرارت آمیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بیڈ کی وسعت ہم دونوں کے لیے کافی ہے سمن، اور دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر نے تمہیں کسی بھی قسم کی سختی سے منع کیا ہے۔ صوفے کے ساتھ تمہارے جسم کو مزید تھکا دے گی۔ یہاں آؤ۔ اس نے اپنے برابر والی خالی جگہ پر ہاتھ مارا جیسے اسے اس پناہ گاہ کی دعوت دے رہا ہو۔ سمن بہت سنبھل کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ کے قریب آئی اور بالکل کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس کی لرزتی ہوئی کیفیت سامنے سے چھپی نہ رہ سکی۔ کیا میں ابھی تمہیں کوئی جلات لگ رہا ہوں؟ سامن نے اس کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کے لہجے کی حدت سمن کے پور پور میں اترنے لگی تھی۔ میں نے تو تم پر چلانا بھی چھوڑ دیا ہے اب۔ سمن نے ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ خوف نہیں ہے ضامن، بس یہ بوجھ ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا۔ جب وہ سب یاد آتا ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں کہیں چھپ جاؤں اور آپ کو اپنی صورت نہ دکھاؤں۔ سامع نے نرمی سے اس کی تھوڑی کو پکڑ کر چہرہ اونچا کیا۔ وہ سب وقت کی گرد میں دب چکا ہے سمن، میں نے تمہیں دل سے معاف کیا۔ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے اور تم تو ابھی زندگی کے نشیب و فراز سے واقف ہی نہیں۔ تمہیں اس خاندان کے سخت فیصلوں کی سمجھ نہیں۔ آپ کا دل بہت بڑا ہے۔ سمن کی آنکھوں میں ستارے جلملانے لگے۔ میں نے آپ کی مردانگی پر سوال اٹھایا، آپ کی تذلیل کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ نے مجھے ایک بہت بڑی اذیت سے نکالا۔ اگر آپ مجھے نہ اپناتے تو میرا کیا بنتا؟ میں کتنی خود غرض تھی نا۔ سامن نے اس کی پلکوں پر ٹکا آنسو اپنی پور سے جذب کیا۔ خود غرض نہیں، بس جذباتی تھی تم۔ 13 سال کا یہ فاصلہ بھولنا اتنا آسان نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے شوہر تسلیم کرنا تمہارے لیے ایک کڑا امتحان ہے، اسی لیے میں نے تمہیں وقت دیا، مگر میری وہ خاموشی شاید تمہارے لیے غلط فہمی کا باعث بن گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سحر میں گرفتار تھے۔ کمرے میں صرف ان کی دھڑکنوں کا شور تھا۔ سامن نے سمن کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اسے اپنے لبوں سے چھو لیا۔ سمن، اس نے بہت گداس لہجے میں پکارا، آج میں تمہیں وہ سچ بتانا چاہتا ہوں جو برسوں سے میرے سینے میں دفن ہے۔ کون سا سچ؟ سمن نے سخت زدہ ہو کر پوچھا۔ میں نے تم سے یہ نکاح صرف اپنے باپ کی زبان رکھنے کے لیے نہیں کیا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں تمہیں کسی اور کے نام کے ساتھ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ جب تم ننھی سی تھی اور میرے پیچھے پیچھے لالا کہتی پھرتی تھی، تبھی سے میرے دل کی زمین پر صرف تمہارا نام درج ہو چکا تھا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں دنیا کی ہر نظر سے بچا کر اپنی چھاؤں میں رکھنا چاہا۔ سمن کا دل جیسے کسی موم کی طرح پگھلنے لگا۔ اسے کبھی گمان بھی نہ تھا کہ اس چٹان جیسے مضبوط شخص کے اندر محبت کا اتنا گہرا سمندر موجود ہے۔ تو پھر آپ نے مجھے اتنی دیر کیوں تڑپایا؟ پہلے کیوں نہیں بتایا یہ سب؟ اس نے ایک میٹھے سے شکوے کے ساتھ پوچھا۔ تو مجھے بھائی کی نظر سے دیکھتی تھی سمن، مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے اظہار کر دیا تو تم مجھ سے نفرت کرنے لگو گی۔ میں تمہیں نظروں میں گرنا نہیں چاہتا تھا۔ سمن نے ایک طویل سانس کھینچی۔ اس کی تمام الجھنیں اور سارے وسوسے مٹ چکے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے کہ اسے ضامن جیسا محافظ ملا۔ ضامن، اس نے پہلی بار اس کا نام اطمینان اور حق سے پکارا۔ اب میں آپ کو لالا نہیں پکاروں گی۔ تو پھر اب مجھے کس لقب سے نوازنے کا ارادہ ہے؟ سامن نے شرارت سے اس کا ہاتھ تھوڑا اور بھینچا۔ سمن کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ اس نے ہمت کی اور اپنا سر ضامن کے چوڑے سینے پر رکھ دیا۔ یہ اس کی طرف سے مکمل سپردگی کا پیغام تھا۔ سامن کے بدن میں کرنٹ سا دوڑا۔ اس نے اپنی قوی بازو سمن کے گرد حائل کیا اور اسے اپنے وجود میں سمیٹ لیا۔ میں کہوں گی کہ آپ میری وہ منزل ہیں جس کا مجھے برسوں سے انتظار تھا۔ اب میں اس قید سے کبھی رہا ہونا نہیں چاہتی۔ میں آپ کی اس گرفت میں بہت سکون محسوس کر رہی ہوں۔ سمن نے اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے سرگوشی کی۔ مجھے معاف کر دیں کہ میں نے آپ کو سمجھنے میں اتنی دیر کر دی۔ اب میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ سامن نے اس کے بالوں میں اپنی تھوڑی ٹکا کر اطمینان کی سانس لی۔ یہ قید نہیں ہے سمن، یہ میری محبت کا حصار ہے۔ یہاں تمہیں کبھی کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ باہر چاند کی چاندنی اپنے عروج پر تھی، مگر اس کمرے کے اندر ایک الگ ہی نور رقص کر رہا تھا۔ وہ رشتہ جو ایک تانے اور مجبوری سے شروع ہوا تھا، اب محبت کی معراج کو چھو رہا تھا۔ سمن نے ضامن کے دل کی دھڑکن محسوس کی جو اب صرف اس کے لیے دھڑک رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر آنکھیں موند لی، یہ جانتے ہوئے کہ اب اسے کبھی تنہائی کا خوف نہیں ستائے گا۔ اس کا محافظ اس کے پاس ہے۔ سامن نے اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر لگائی اور لائٹ بند کر دی۔ اندھیرے میں بھی ان کے جذبوں کی حدت
واضح تھی جو اب ایک نئے اور ناجوان سفر کی جانب گامزن تھے۔